بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العظیم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. اس میں بات کرتے ہیں درود شریف اللهم صل على سيدنا رسول ومولانا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک جو لوگ ربنا اللہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، صرف بولتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے اگر وہ اپنی بولی پر قائم رہے گا تو ہم ان کی مدد کے لیے، انہیں خوشخبری دینے کے لیے بے حساب فرشتوں کو بھیجو گا. اور کس چیز کی خوشخبری؟ کہ بندو دنیا میں جب تک تم رہو بے خوف رہو، اور اگر موت بھی آئے تو اس کا غم نہ کرنا. وابشروا بالجنہ، مرنے کے بعد اس جنت کی بشارت دینے کے لیے فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ بشارت دے دو جن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر اللہ کو اپنا رب، اپنے رب ہونے پر، اللہ کی ربوبیت پر استقامت برتو گے، قائم رہو گے تو جنت کا وعدہ ہے. اور صرف جنت میں داخلہ ہی نہیں، اللہ سبحانہ و فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ دنیا میں جب تک زندہ رہو گے یہ فرشتے ہم تمہاری سیکورٹی گارڈ کی طرح رکھیں گے، وفی الآخرت، اور آخرت میں بھی تمہارے ویلکم کے لیے، استقبال کے لیے رکھیں گے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اور اس کے بعد وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے ہر وہ چیز جو تمہارا نفس چاہے گا اللہ تعالیٰ تیار کر رکھا ہے. نعمتوں کی کثرتوں کو دیکھتے چلے جائیے. اللہ آگے فرماتا ہے نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے کی طرف سے عزت ہے، نوازش ہے، مہمانداری. آپ کیا سمجھے اس آیت کریمہ؟ آئے بس ترجمہ کر کے چلے گئے، آپ سب پڑھے، آپ بھی سن لیے، چلے گیا. لیکن نہیں، ابھی اس آیت کریمہ کے ایک لفظ پر صرف غور کریں گے. قالوا ربنا اللہ، قول کا تعلق زبان سے، صرف بولیں گے اور اس بولی پر آپ اٹل رہیں گے. ہے تو ہے ہمارا رب، یہ اٹل رہنے کا مطلب یہ ہے تو ہے، اب اس کے علاوہ ہم کسی کو رب نہیں مانتے. صرف بولیں گے اور اس بولی پر اٹل رہیں گے تو نعمتوں کی کثرتوں کی دنیا سجا دیا ہے رب نے. نعمتوں کی کثرت دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی مدد فرمائے گا، اور آخرت میں بھی بے خوف کہہ کر کے اللہ پاک آپ کو بشارتیں عطا فرمانا. اب آپ سوچیے، صرف کہنے کے بعد اگر استقامت ہے تو یہ نعمتیں ہیں. لیکن جو بندہ کہہ کر اگر اپنی زندگی کو پریکٹیکلی زندگی بنائے، عملی زندگی بنائے، مشاہداتی زندگی بنائے، تجرباتی زندگی بنائے، اس کا کیا کہنا ہوگا. آج کی اس عظیم الشان آخری بڑی رات 2016 کی شب قدر کی ایک عظیم الشان رات کا پیغام جو دینے جا رہا ہوں یہ ہے پیارے، آپ مومن ہو تو ہمیشہ مومن ہو. صرف رمضان میں مومن نہیں تھے آپ، مومن ہو تو ہمیشہ مومن ہو. اور جب ہمیشہ مومن ہو تو نماز مومن پر ہمیشہ فرض کیا گیا ہے، موت تک فرض ہے. جب تک آپ زندہ رہیں گے تب تک آپ پر فرض ہے. مال کے نصاب ہو تو آپ پر زکات ہے، مال کے نصاب ہو تو آپ پر حج ہے. یہ ساری چیزیں وقتی ہو سکتی ہیں، زکات ہے، حج ہے اور یہ روزے ہیں. لیکن نماز جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے لیے بھی مچل رہے تھے
اور تصور میں مدینہ میں چلے گئے تھے. آقا فرماتے ہیں امتیوں تم نماز پڑھتی ہو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتا ہے, خوشی مجھے حاصل ہوتی ہے. اور یاد رکھے امت کا کوئی بھی فرد کامیاب ہو ہی نہیں سکتا بغیر رسول پاک کو خوش کیے ہوئے, اور رسول پاک کو اگر خوش کر دیں گے تو اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ حبیب مکرم آپ کی خوشی میں میری خوشی ہے. یعطیک ربک فترضی, نوازشات کی ایسی دنیا بساؤں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. اس لیے کعبہ رسول کی خوشی کے لیے, نماز رسول کی خوشی کے لیے, تو اب رہا کیا آپ کے پاس؟ بڑی سے بڑی عبادتیں رسول کی خوشی کے لیے ہے. تو اگر واقعی آپ امتی ہیں, اگر ہم نہیں بولتے, بے شک آپ امتی ہیں. رمضان گزر رہا ہے, کل چاند رات ہو سکا تو ہو جائے, نہیں تو پرسوں تو شروع ہو. چاند رات کے بعد شیطان نکلنے والا ہے. آپ کو اس سے کیا ضرورت؟ وہ اس کی الگ کوالٹی ہے, اس کی الگ دنیا ہے. آپ اشرف المخلوقات ہو, آپ پازیٹو زندگی اور پازیٹو سوچ کے ساتھ زندگی کاٹو. اللہ کے رسول یہ تو فرمائے ہیں رمضان داخل ہونے سے پہلے کیا کہ شیطان جگڑ دیا جاتا, لیکن یہ نہیں فرمائے, توجہ دیجیے گا, کہ شیطان کھول بھی دیا جاتا. کیا سمجھے؟ ایک پازیٹو تصور دے رہے ہیں تجھے اپنی بارگاہ میں, اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے کا مثبت پہلو دے رہے ہیں. تمہیں شیطان کہاں ہے, کیا کر رہا ہے, کب نکلے گا, کس طرح نکلے گا, اس کے بارے میں نہیں بتایا. تمہیں تمہارے نفس کو کیپچر میں کرنے کے لیے یہ اٹریکشن والے جملے دیا, وہ جکڑ دیے گئے ہیں تاکہ کھل کر کے تم عبادت کر سکو, بے فکر ہو کر کے عبادت کر سکو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شیطان بہکاتا نہیں, نفس بہکا دیتا ہے. توجہ دیجیے گا, شیطان بہکاتا نہیں, نفس اور خواہشات بہکا دیتی ہے. اور لوگ کہہ دیتے ہیں ارے شیطان بہکا دیا, شیطان بہکا دیا ہے. توجہ دیجیے, اس لیے رسول پاک نے کہتے ہیں رمضان میں شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں. آپ نے جکڑنے کے بعد کیا حاصل کیا؟ جو مومن پورے رمضان میں پوری ٹریننگ کر لے نماز کی, پوری ٹریننگ کر لے عبادت کی, اس کا اثر عید کے دن بھی نظر نہ آئے, پورے 11 مہینے کیا نظر آئے. فرسٹ دن جو ہے رمضان کے ختم ہوتے ہی دوسرے دن نظر نہ آئے, وہ نماز چھوڑ دے رہا ہے. وہ پتہ نہیں عید اگر اللہ کرم کرے ظہر کی نماز تو شاید ہی پڑھتے ہوں گے, ایسے ایک دم چلے جاتے ہیں سیر خورما میں نماز بھی چلی جاتی ہے, اور پھر عصر کی نماز تو تھکان میں چلی جاتی ہے, اور مغرب کی نماز سونے میں چلی جاتی ہے, اور عشاء کی نماز کھانے کی تیاری میں چلی جاتی ہے. نہیں, آپ یاد رکھیے اگر آپ نے شوال سے ہی نماز کا اہتمام نہ کیا, عبادتوں کا اہتمام نہ کیا, تو سمجھیے آپ کا رمضان قبول نہیں ہوا. آپ کا رمضان انقلابی رمضان نہیں تھا. رسول نے کہا تھا کہ ہلاک ہو گیا ہے وہ جو رمضان پائے خود کو بخشوا نہ سکے. خود کو بخشوا نہ سکے اس کا مطلب کیا ہوا؟ خود کو بخشوانے کا مطلب یہی ہے کہ بندہ مومن جب تک زندہ رہے اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ اس کا وجدان کہے کہ ہم بخشے بخشائے, اس کا یقین کہے کہ ہم اللہ والے ہیں, اس کا یقین کہے. اس لیے آپ افیکٹر ہو, افیکٹڈ بات ہے, آپ دوسروں کو اثر ڈالو. ایسی قوم ہو, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہی اعزاز ہے کہ یہ دوسرے, اور وہ بھی خاص طور سے اسلام کے علاوہ کسی اور بات سے کبھی بھی افیکٹڈ نہیں ہوئی ہے, ہمیشہ افیکٹر بن رہی ہے, ہمیشہ دوسروں پر اثر ڈالی ہے یہ قوم ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت مل جاتی, رسول کی طرف سے جنت کی بشارت مل جاتی, باوجود کہ ان صحابہ کرام کو یا ان عظیم ہستیوں کو دیکھا گیا کہ کبھی تکبیر تحریمہ نہ چھوڑے. جنت کی بشارت ملنے کے بعد آپ کو تو پتا نہیں کسی چیز کی بشارت ہی نہیں ملی. کبھی کبھی جھوٹ جھوٹ بول دیتے ہیں کہ آج ہم گنبد خضرا میں تھے, فجر کی نماز غائب ہو جائے, کہاں سے گنبد خضرا میں ہو گیا؟ رسول پاک کی نسبت والی چیز کو خواب میں دیکھے اور مصطفیٰ کی خوشی کی نماز نہ پڑھے, ایسا کیسے ہو سکتا؟ وہ بالکل غلط ہے جو کہتا ہے کہ ہم نبی کو خواب میں دیکھے, گنبد خضرا کو خواب میں دیکھا اور بے نمازی. سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ تم رسول پاک کی نسبت والی چیز کی احترام میں اس طرح اپنی زندگی کاٹو کہ واقعی وجدان کہنے لگے میرا آقا خوش ہوگا, میرا نبی خوش ہوگا. آپ سوچیے نا, 3 سوال ہوتا ہے قبر میں, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, اور نبی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. توجہ دے رہا ہوں, تیرا رب کون ہے, سوال ہو کر ختم ہو گیا. رب اس کے بارے میں سوال ہوا, رب حاضر نہیں ہے, توجہ دی. دین کے بارے میں سوال ہوا, دین حاضر نہیں ہے. لیکن رسول کے بارے میں جب سوال ہو رہا ہے تو محمد حاضر بھی ہے, توجہ دی.
خبر میں آقا حاضر بھی ہے، من رب کا سمپل انداز ہے، ایک دم پاسٹ پرزینٹلی پر ہوا اس طرح کی، تیرا رب کون ہے؟ آپ نے کہہ دیا میرا رب اللہ ہے، بس ہو گیا، کچھ نہیں، کچھ ڈسکس نہیں۔ تیرا دین کیا ہے؟ آپ نے کہہ دیا میرا دین اسلام ہے۔ اور نبی کے بارے میں، تو اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ دیکھ رہا تو کیا کہتا تھا جب زندہ تھا؟ تو آپ بتائیے اس نبی کے بارے میں، ارے یہ بھی کرے اس رب کے بارے میں، اس دین کے بارے میں، ایسا تو سوال ہونا چاہیے۔ تو رب اور دین میں تم نے وعدہ اور دعویٰ تو خوب کیا ہے، یہ فرشتے بھی جان رہے ہیں اور خود رب العالمین بھی، لیکن نبی کے بارے میں یاد رکھنا کبھی بھی جھوٹا دعویٰ قبول ہی نہیں۔ اسی لیے ایگزام کے حال میں بھی مصطفیٰ کو سامنے لایا گیا ہے تاکہ تو جھوٹ نہ بول سکے، تاکہ تو جھوٹ نہ بول سکے۔ توجہ دینا، اللہ کو رحمان کو خوب کہا ہے، 70 ماہ کی ممتا رکھنے والا خوب کہا ہے، توجہ دینا، میرا دین اسلام ہے، میرا مذہب اسلام ہے، میں اسلام میں مسلمان ہوں، میری مسلم، یہ سب خوب نعرے لگائے تم نے، لیکن نبی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مصطفیٰ حاضر ہے۔ اور یاد رکھیے گا جب آقا حاضر رہیں گے تو آپ تو فراڈی کر ہی نہیں سکتے، کر ہی نہیں سکتے۔ بتاؤ آپ کی زبان سے کیا نکلے گا؟ اگر واقعی آپ نے نبی کو خوش کرنے والا کام کیا ہوگا تو نکلے گا ہوا محمد عبدہ و رسول، یہ محمد اللہ کا رسول اور اس کا مخصوص بندہ ہے۔ رسول کہتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ سے احکام لا کر امت کو دیا، اللہ کی بارگاہ سے، تو آپ ظاہر ہے جب احکام آپ لیے ہوں گے، اس پر عمل کیے ہوں گے، تب نہ رسول کا اعتراف کریں، تب نہ رسول کے بارے میں آپ بولیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پیارے ابھی ایک دن باقی ہے، آج بڑی رات ہے، آپ اسے کوئی گڈ لک یا بیڈ لک کا تصور سمجھ کر کے زندگی مت کاٹو۔ بخاری کی حدیث پاک ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومھا، اعمال میں سب سے بیسٹ عمل، اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب عمل، کنٹینیوٹی کے ساتھ کرنے والا عمل۔ اس لیے عہد کر لو کہ آج نہیں، ہمیشہ جب تک زندہ رہیں گے، ہوش رہے گا، بیمار بھی رہیں گے تو نماز پڑھیں گے، بیمار بھی رہیں گے تو نماز پڑھیں گے، اور اگر تکلیف پریشانی بھی ہوگی تو نماز پڑھیں گے، اس لیے کہ رب العالمین نے یہ تو کہہ دیا نماز پڑھو، تقوی حاصل ہوگا، پرہیزگاری حاصل ہوگی، لیکن کہیں نہیں فرمایا کہ میں خوش ہوں گا، توجہ دینا۔ لیکن رسول اعظم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ تو یہ رمضان کو انقلابی رمضان بنا، خدا کی قسم۔ کیا ہو رہا ہے چین میں، اطراف کے چین میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، ملک شام میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، دیکھ کر کے استوار ہو جاتے ہو، لیکن کبھی محسوس کرے ہو کہ اگر اس کی جگہ میں تیرا بچہ ہوتا، اس کی جگہ میں تو ہوتا، تو اپنے بچے کو لے کر رونے کے لیے آنسو بھی نہیں ہے، ان کے باپ کو رونے کے لیے آنسو بھی نہیں ہے، ماں کے پاس آنسو ختم ہو گئے ہیں، بلانے کے لیے الفاظ نہیں ہے۔ آپ بھی انسان ہو، وہ بھی انسان ہے، زندگیاں تنگ ہو گئی ہے، روزہ رکھنے کے لیے بمبلاسٹ کیا جا رہا ہے، روزہ مت رکھو، اسلام بیور مت بنے رہو، جیسے کہا جا رہا ہے یہاں ویسا کرو۔ بتائیے آپ خواجہ ہند و پاک کے ہندوستان میں رہتے ہو، ہے ایسی تکلیف آپ کو؟ نہیں۔ موقع رب نے دیا اور عبرت کا مقام بھی رب نے دیا۔ اب اگر میدان محشر میں پوچھے گا تو بھی انسان تھا، فلسطین کے لوگ بھی انسان تھے، ملک شام کے لوگ بھی انسان تھے، چین کے لوگ بھی انسان تھے، وہاں کے لوگوں کو زندگیاں تنگ کرنے کے لیے ظالم حکمرانی کے حوالے سے زندگیاں تنگ ہو گئی، موقع نہیں ملا، وہ تو مجھے کہہ سکتا ہے مولا مجھے موقع نہیں تھا، ظالموں نے ستایا تھا، تجھے پوچھ لے گا تو کیا جواب دے؟ تیرے پاس کو موقع ہی موقع ہے، پورا ٹائم اویلیبل ہے۔ اس لیے اس رمضان کو انقلابی رمضان سمجھتے ہوئے آپ بھی ایک دم تیار رہو، ہمیشہ کب آ جائے موت کا فرشتہ پتہ نہیں۔ تم نے شعبان کے بارے میں سنا ہے، وہ رسول جن کی ایک دعا پوری امت کو بخشا دیتی، ایک دعا، رب حبلی امتی، مولا میری امت کو بخش دے۔ رب نے کہا اے حبیب آپ مت اتنا پریشان ہوئیے، میں آپ کی امت کے بارے میں آپ کو رسوا نہیں کروں گا، ایک دعا۔ لیکن وہ رسول توجہ دیجیے گا، کہتے ہیں میں روزہ اس لیے رہتا ہوں تاکہ اگر موت کا فرشتہ آ جائے تو میرا حشر جو ہے حالت روزہ میں ہو۔ اب بتائیے، حالانکہ رسول کو ضرورت ہے یہ سب کی،
اس نعمت کی قدر کرو. نعمت ملی ہے تجھے بخشش سے مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ میں مغفرت ملی، جہنم سے آزادی کا پروانہ ملا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ کس نے کہا؟ مصطفیٰ نے کہا. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف کر دے. مصطفیٰ کو معافی کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن پاک میں تو صراحتاً لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اے حبیب آپ کو ہم نے کھلی فتح اس طرح دی ہے کہ آپ کے صدقے میں آپ کے اگلے پچھلے سب کو معاف کر دوں گا. آپ کے صدقے میں اگلے پچھلے سب کو معاف کر دوں گا. قرآن پاک میں نماز آپ پڑھتے ہو، کوئی یہ نہیں کہتا کیوں اتنا نماز پڑھتے، کوئی نہیں کہتا. بلکہ ایک وقت اگر چھوٹ جاتی ہے تو پھر کوئی کہے نماز کیوں نہیں پڑھے. لیکن نبی پاک کی ذات پاک کو دیکھیں آپ، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے زیادہ پڑھنے والے آپ اتنی نماز پڑھتے ہو پاؤں پھول جاتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، ایسا کرو قلیلا تھوڑا پڑھا کرو، نصف رات پڑھو، اور صرف یہ اور تھوڑا کر لو، اور کم کر دو. کتنا اختیار دیا جا رہا ہے مصطفیٰ کو. دیکھ گیا کبھی بیشی دیکھ گیا. لیکن آپ کو آپ رات میں بھی پڑھیں گے تو خدا کی قسم ماں تو دعا کرے گی اے اللہ بڑا اچھا بیٹا ہے، صحیح ہے، روکے گی نہیں کہ نماز مت پڑھو. تو آپ غور کریں کہ نبی کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ پرسنل لائف کے لیے نہیں ہوتا، امتی کے لیے ہوتا. ان کی خمیر ہی تیار ہوئی ہے کامیابی کے ساتھ، ان کا نیچر ہی ہے محبوبیت والا، ان کی خلقت ہی ہے مقبولیت والی. جن کی خلقت نور سے ہو اس میں تو نار کے اور اس سے ریلیٹڈ کا پہلو ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے پیارے آج کا جو یہ پیغام میں دینے جا رہا ہوں، 10 میں بھی میں نے دے دیا. آج کا یہ پیغام ہے نماز مت چھوڑو. اور یاد رکھنا عید الفطر کو ایک شاپنگ فطر مت سمجھو. یہ عید الفطر، فطر بولتے ہیں یہ روزہ کا سے نسبت رکھتا ہے. فطر بولتے ہیں کھانا کھانے کو، افطاری بولتے ہیں افطاری، فاطرہ فطر. صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزہ رکھنا چاند دیکھ کر کے اور افطاری بھی کرنا چاند دیکھ کر، عید الفطر بھی کرنا چاند دیکھ. تو فطر یہ فاطرہ یہ کھانے کو کہتے ہیں. کیا مطلب؟ تو نے اچھے اچھے کھانے رکھ کر کے میری رضا کے لیے تو نے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا. آج اے روزہ دارو تیرے لیے یعنی فطر کی خوشی ہے، کھانے کی خوشی. تو حقیقت میں روزہ داروں کے لیے عید ہے. یہ عید کپڑے والوں کے لیے عید نہیں. روزہ دار جنہوں نے روزہ رکھا ہے ان کے لیے یہ عید ہے، اور یہ گفٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. تو یہ تو 1 مہینہ تک کا مسئلہ تھا، چاند رات کا مسئلہ ہے. اسے خبردار ٹائم پاس میں نہ گزارنا، سوائے وغیرہ کے اہتمام میں مت گزارنا. وہ مقبولیت کی رات ہے، وہ مقبولیت کی رات ہے. فطرہ ادا کرنا چاند رات سے پہلے اگر ہو سکے تو فطرہ ادا کر دو، کیونکہ پھر شیطان نکل جاتا ہے معلوم ہے. اور چاند نکلنے کے بعد پھر 1 کا 70 بھی نہیں ملے گا نا. تو چاند رات سے اگر پہلے ہی آپ ادا کر دو 1 کا 70 بھی مل جائے گا انشاءاللہ. تو فطرہ بھی آپ ادا کر دو اپنی آل اولاد کی طرف سے. اب جو بھی زندہ ہیں چھوٹے بڑے ادا کر دو. اور کتنا ادا کرنا وہ سب آپ کو معلوم ہے. کہنا یہ ہے کہ آپ اس کو اس رمضان المحترم کو ایک انقلابی رمضان سمجھ کر کے عہد کر کے اٹھو خدا کی قسم کہ ہماری مسجدیں آباد رہیں گی. یہ میرا جملہ مت سمجھیے کیونکہ میں خدمت کی حیثیت سے تقریر کرتا ہوں، کبھی بھی مقرر کی حیثیت سے میں نے تقریر نہیں کی. ورنہ آپ خدا کی قسم کہہ رہا ہوں کہ اگر ابھی 20% بھی آپ کو میرے جیسی تکلیف ہوتی تو آپ کبھی نہیں آتے. 107 بخار ہے مجھے اندر سے، لیکن پھر بھی نہیں. دین کے لیے دیکھیے الرجی، دین کے لیے خدمت کا جذبہ ہے صرف میرے پاس الحمدللہ، خدمت کا جذبہ. تو خدمت کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں تو قبول کرو خدا اور یہ اپنے فائدے کے لیے نہیں، آپ کے فائدے. نماز ہرگز مت چھوڑو، گھر میں بھی اس کا اہتمام کرو. نہیں جانے کی ضرورت پڑے گی کسی سے دعا کروانے کی، ارے جب گھر میں آل رحمت اور برکت کی باتیں ہوگی تو ضرورت کیا پڑے گی باہر جانے کی؟ ضرورت کیا پڑے گی آپ کے گھر میں پانی ہو دوسرے سے مانگنے کی ضرورت کیا پڑے گی؟ ایک دم فطری طور پر اشرف المخلوقات انفرادی طور پر ہر ایک ہے امت محمدیہ، ہر ایک ہے ایک کر کے. تو ایسا جائزہ لینے کے ہم آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں. اور کچھ لوگ جو بولتے ہیں نا ارے حیدرآباد والے سدھرتے نہیں، خبردار ایسا نہیں بولنا. حیدرآباد والے اگر سدھرتے نہیں تو عراق سے شمس الدین بابا کبھی نہیں گئے. تو عراق میں جگہ نہیں، یوسف بابا کبھی نہیں گئے. حیدرآباد کا خطاب محبت کا خطاب
सुधरा हुआ कितना। ये और बात है कि एयर कंडीशन घर में लैट्रिन वगैरह भी रहता, ये सही बात है, लेकिन क्या है, ये अहले मोहब्बत का शहर है, मोहब्बत का शहर है, वलायत का शहर है और नबी की मोहब्बत और चाहत का शहर है। इसलिए इस शहर को दांता मत होने दो। उन हजरात ने, आप जरा गौर करो, 50 बरस पहले, कितने बरस पहले आए थे शरफुद्दीन बाबा, अभी आप जाओगे पहाड़ पर तो अभी हालत खराब हो जाती चढ़ते चढ़ते। उस वक्त तो जंगल ही जंगल होगा, वो कैसे तरजीह दिए होंगे, कैसे तरजीह, वो हल्के खुदा कशा कशा और खिंची चली जा रही है। क्या बात है, बुलाया है उन्होंने कभी नहीं। रब का वादा है कि जो लोग नेक ईमान और नेक अमल में कंटिन्यूटी बरतते हैं, मरने के बाद वो तन्हा नहीं रहते, मैं हल्के खुदा को उनकी बारगाह में झुका देता हूँ। ये वादा है रहमान। अब सूरह रहमान के लास्ट फर्स्ट आयत करीमा में देखिए कि अल्लाह पाक का वादा है, रहमान का वादा है कि जो लोग नेकी में कंटिन्यूटी बरतकर मरते हैं तो वो मरते नहीं है, उनकी बारगाह में सारे जिंदे झुकते हैं, झुकते हैं। इसलिए आप ये सोचते हो नहीं अरे वो बड़े हैं, वो है, नहीं नहीं नहीं, आपको पहल करना है। अगर आप ये सोच लें कि बड़े हैं तो अगर बड़े जन्नत जाएंगे तो क्या हम नहीं जाएंगे, तो क्या वो जाने में कैसे जाते, ऐसा नहीं होता। आपको भी पर्सनल एतबार से अपनी लाइफ को सही लाइफ बनाना है। मुझे बाहर हर मस्जिद की शिकायत हो रही, लेकिन जिन जिन मस्जिदों में मैं जाता हूँ, ये मस्जिद तो खैर कंटिन्यू आ ही रहा हूँ मैं, लेकिन इसकी भी शिकायत मिली है कि यहाँ भी मतलब मुसल्लियाँ खत्म हो गई। नहीं, मेरा घर अगर नजदीक रहता तो हम एकदम हम भी यहाँ आ जाते, लेकिन खुदा की कसम वादा करो कि अल्लाह की बारगाह में बैठे हुए हो, हम भी अपने भी पढ़ेंगे, औलाद को भी उठाएंगे। नबी पाक जानते हो, नबी सब के हैं, नोट कीजिए, नबी सब के हैं, लेकिन जब घर से निकलते थे ना तो अली और फातिमा को खास तौर से उठाते थे, अली और फातिमा को खास तौर से उठाते थे और दूसरों को खास तौर से तकलीफ कम देते। हालांकि तकलीफ क्या है, नमाज के लिए कभी कभी हजरत अली जो है कौन है उसे होता नहीं, अब आप भी देखते हो, दो घंटा अभी हुआ सुना, अभी अलार्म बज गया, क्या अरे जाओ मैं नहीं खाता, अरे मम्मी जोर से एकदम पानी डाल के, ऐसा होता है। तो ऐसे अली को उठा दे, तो अगर पर्सनल तौर पर हर घर वाला खुद भी उठे, हर घर वाली खुद उठे और अपनों को तकलीफ भी दोगे तो आप खिलाओगे, अपनों को अगर आप उठाओ तो इंशाअल्लाह ये एकदम इनकलाबी रमजान बनेगा, इनकलाबी माहौल बनेगा और देख करके लोग इबरत पकड़ेंगे, आपको तकलीफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तकलीफ खुद तकलीफ बन जाएगी और वो खुद ईमान ले आएंगे। लेकिन आप खुद नहीं नमाज पढ़ोगे और तकरीरें सुनोगे, वाज सुनोगे और बातें करोगे, नहीं होगा। रमजान गुजरने वाला है, ईद आने वाली, ईद में आप 2 रकात नमाज पढ़ते हो, बताइए, खेल कूद का दिन है, खुशियों का दिन है, सेवई खाने का दिन है, लेकिन जब तक नमाज नहीं पढ़ते तो आप खुशियों का आगाज ही नहीं करते। मस्जिद वाले अगर 9:30 बजे कर दिए हैं और दूसरी जगह वाले 8 बजे अगर कर दिए, वो 8 बजे वाले अगरचे वो खुशियां मनाए, लेकिन आप जिस मस्जिद में पढ़ते हैं जब तक नमाज न पढ़ लें आप खुशियां नहीं मनाते। इसका मतलब ये हुआ आपका अंदर का खुद फैसला कर रहा है कि नमाज असल है खुशी की, नमाज असल है खुशी की। तो जब आप 2 रकात नमाज अपने दिन भर की खुशी के लिए वक्फ कर रहे हैं, समझ रहे आप, पूरी जिंदगी को फर्ज है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, ये अल्लाह पाक सबसे पहले मैदान महशर में पूछेगा। अल्लाह पाक के बंदे आज कर लो, आज से आज का रमजान इंशाअल्लाह हमेशा के लिए। हम ये नहीं कहते कि आप आबाद रखो, आपकी मस्जिद है, हम बाबरी मस्जिद के खिलाफ आज तक तकरीर नहीं की, क्यों, तो नमाज ही नहीं होती है तो हम क्यों तकरीर करें। हजारों दुनिया में मस्जिद है, हमारी मस्जिद जब खाली रहेगी, चोरा नहीं आएंगे तो कौन आएंगे। घर में आप सोने ऐसे फेंक दो और चले जाओ सऊदी अरब, 2 साल के बाद आओ तो पुलिस स्टेशन जाओ, क्यों, 2 सोने थे घर में, पुलिस आप ही को मारेगा, कहां थे, कैसे थे, क्या थे, ये ताला भी नहीं था, ये भी नहीं था। सही बात है, आप आवाज करो अल्लाह के घर को। अरे शैतान जब नहीं आ सकता, अगर आपने अगर आपने कांधे पे कांधा सटा करके मस्जिद में सफ बांधी है, नबी कहते हैं शैतान दाखिल नहीं होता। क्या मतलब हुआ कि शैतान भी दाखिल होता है मस्जिद में। अब पूरे ही अगर नहीं रहेंगे, पूरी ही मस्जिद खाली रहेगी, थोड़ा सी खाली था, थोड़ी सी खाली थी तो रसूल ने कहा शैतान दाखिल हो जाता, और पूरी मस्जिद खाली हो तो क्या दाखिल होगा, बताइए। इसलिए बाद में नहीं कहना कि ये मस्जिद हमसे हमारे हाथ से चली जा रही है। खबरदार खबरदार, ये खुदा की अमानत, ये खुदा की अमानत है और उसके अमीन तुम हो, और इसकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है। रब्बुल आलमीन पूछेगा
ہم خاص طور سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس بڑی رات کو آپ جو گزارتے ہیں گزاریے، کھیل کود میں گزاریں گے، مانگنا ہے جو مانگیے، اور جب تک آپ کو جگنا ہے جگیے۔ صرف جگنے کی یہ رات نہیں ہے، مانگنے کی یہ رات ہے، قدر کی یہ رات ہے، عظمت کی یہ رات ہے، اور آپس میں چار لوگ چاہے کتنی بڑی بھی جگہ آپ کو مل جائے کبھی بخشے نہیں جائیں گے۔ چار لوگ، آپ کی بات بولو، کبھی بخشے نہیں جائیں گے چار لوگ، چاہے آپ مکہ کے اندر گھسے رہیں تب بھی نہیں بخشے جائیں گے۔ وہ چار لوگ کون ہیں؟ ماں باپ کا نافرمان پہلا، شرک کرنے والا دوسرا، حسد رکھنے والا، شراب پینے والا۔ چلو دو چیز تو ہمارے اندر ضرور پائی جا رہی، چلو ہم شراب نہیں پیتے، یہ نہیں ہمارے اندر۔ ماں باپ کی نافرمانی ہے، نافرمانی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو ڈانٹ دیا یا مار دیا، نافرمانی یہ بھی ہے کہ بیٹا اس بیٹے پر بھی اگر تم نے لبیک نہیں کہا تو یہ نہیں نافرمانی، صرف ماں نے بیٹا کہا اور آپ نے انسنی کر دیا، بیٹا کہا، جیسے نبی کہتے تھے علی، تو نبی علی کہتے تھے لبیک وسعدیک یا رسول، تعال بھی نہیں کہتے تھے، صرف نام لیتے تھے، جیسے بیٹا کتنی مرتبہ کہا ہوگا ہمارے دھیان نہیں دی، گاڑی اسٹارٹ کر کے لے گئے۔ ماں باپ کا نافرمان بخشا نہیں جائے، معافی مانگ لینا ماں سے، نہیں بخشا جاؤ، اتنی بھی تم عبادت رکھو، ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کو، کسی کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اب ضرورت ہے۔ چار افراد کعبہ کے اندر بھی عبادت کریں گے، مدینہ میں گھس کر عبادت کریں گے، بخشش نہیں ہوگی، صاحب کھل کر کے بولو۔ اس لیے دھیان رکھنا، فراڈ ہی نہیں کر سکتے اللہ کے ساتھ، وہ دلوں کے راز سے جب واقف، وہ تنہائی اور تاریکی سب کو جانتا ہے۔ اس لیے جو تم نے کیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اس میں جو کچھ گڑبڑی کمیاں ہوئی ہو تو رب العالمین سے دعا کرو، پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما، یا اللہ ہم انسان ہیں، شیطان ہمارا کھلا دشمن، پروردگار عالم اب تک تو نے جھگڑے ہوا ہے شیطان، مولا اس جگڑنے کو ہم سب کے لیے دائمیت عطا فرما، نہ ہم شیطان کے قریب ہوں نہ شیطان ہم سے قریب، یا اللہ ہمارے نفس کو شرور نفس سے ہمیں حفاظت فرما، ہماری ماں بہنوں کو حفاظت فرما، اس رمضان کو انقلابی رمضان بنا دے، اور اپنے گھر کی اپنے بندے کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اگر تو نے اپنا بنایا ہے تو اپنائیت کا بھی ظہور یہ فرما کہ تو ہی توفیق دینے والا ہے، مولا ہم تیری بارگاہ میں توفیق کی دعا مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں مولا، ایک دعا 70 دعا کے برابر ہے، پروردگار اپنے ان محبوب بندوں کے وسیلے سے ہم سب کی دعا کو قبول کر لے جن کی دعا تو قبول کر چکا ہے، قبول کیے ہوئے بندوں کی دعا کی قبولیت کے صدقے میں ہم سب کی بھی دعا کو قبول کر لے، ہم سب کی ماں بہنوں کی دعا کو قبول کر لے، ہم سب کو نمازی بنا دے مولا، میدان کا غازی بنا دے مولا، حرمین کا حاجی بنا دے مولا، ماں باپ کا وفادار بنا دے مولا، معاشرے اور سوسائٹی میں حسن زن کا پیکا بنا دے مولا، بچوں کو ادب کے زیور سے آراستہ فرما دے مولا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔